ہم ناکام نہ ہو جائیں، نامراد نہ ہو جائیں میرے دوست، ہم درے کے درے نہ رہ جائیں، ہماری یہ باتیں ریاستیں سب خراب نہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستو یہ وہ صحابہ کا عشق تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی عشق نصیب فرمائے۔ اور جو آپ نے محفل سجائی، کل بھی ہمارے اس بھائی نے اوپر تلاوت کی تو میں نے یہ بات کہی کہ بھائی نوجوان ساتھیوں کو کسی کو گٹار کی شوق ہے، کسی کو گانوں کی شوق ہے، کسی کو کیا شوق ہے، لیکن اس میرے دوست کو وہ قرآن کی تلاوت کی شوق، میرا بڑا دل خوش ہوا۔ اور الحمدللہ اس بھائی نے تلاوت کی، بڑی اچھی تلاوت کی۔ تو اللہ ہمارے نوجوانوں کو غیرت حیا نصیب فرمائے کہ وہ اسی طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے دیکھیں آج میرے دوستو انگریز جس طرح کا لباس، جس طرح کا فیشن بنائے، نہیں یہاں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مہمان ہیں ہمارے، آپ کہیں دل پہ نہ لے لینا، لیکن عام معاشرے میں دیکھیں جو ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں، تو اگر انگریز نے یہاں سے ایک لیگ سی بنا لی، ادھر سے ایک لیگ سی بنا لی، ادھر دو چار بال چھوڑ دیے، تو واللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے دوستو یہ عشق اور محبت تو نہ ہوا، یہ عشق اور محبت ہمارا تو انگریز سے ہوا نا، یہ نبی سے تو نہ ہوا۔ اگر نبی سے عشق ہے تو میرے نبی کی داڑھی کیسی تھی، میرے نبی کے کرتا کیسا تھا، میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی، ان چیزوں کو جب میرے نبی مسواک کیا کرتے تھے میں بھی مسواک کروں گا، میرے نبی نے کس طرح میرے نبی چلے ہیں، اسی طرح دیکھیں بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں۔ کچھ علماء تھے ان کے سامنے تربوز لایا گیا، اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں ہو، تو اب وہ تربوز جب سامنے لایا گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو کس طرح کھایا ہو، کاٹ کے کھایا ہے، توڑ کے کھایا ہے، کس طرح کھایا ہے؟ دیکھیں نا عشق اور محبت اس کو کہتے ہیں۔ تو اب وہ کرتے کراتے ان کی آپس میں باس مباحثہ چلتا رہا، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ آقا علیہ السلام نے کس طرح کھایا، چھوڑ دی، کہا چھوڑ دو اس کو۔ یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محبت، محبت کو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمیں ویسے ہی جو ہے نا ہمیں عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ اور آپ یہاں پر بیٹھے تو آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آقا کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے، کوئی گانا بجانا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو اللہ آپ کو کامیابیاں کمرانی نصیب فرمائے۔ مجھے ساتھیوں نے دعوت دی تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں یہاں نیچے نہ گیا تو شاید ہو سکتا ہے یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا دل ٹوٹ جائے، تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ہوں جلدی میں، یہ نہ کہنا کہ بیان کر کے باتیں آپ نے سنا کہ آپ خود چلے گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے اجازت چاہوں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی یعنی جس طرح کی زندگی تھی اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو پروگرام تو چلتا رہے گا، تھوڑی سی دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين۔ مولا کریم یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کو 5 وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے حضرات ہمارے آقا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے چل بسے ہیں کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، یا اللہ
یا اللہ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں یا اللہ جس کے عزیز و قارب رشتہ دار اس دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. یہ ہمارے جو ساتھی سفر میں ہیں یا اللہ ان کو سفر میں آسانیاں نصیب فرما. یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ جتنے حضرات بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ امت مسلمہ کے لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں گھروں میں اسپتالوں میں راستوں میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ سب کو صحت جیسی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ سب سے بڑا اس وقت المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ امت کا اتحاد نہیں ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے. یا اللہ امت کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما, آپس میں محبت الفت نصیب فرما. مسلمان بھائی ایک دوسرے کا دشمن ہے یا اللہ آپس میں محبت الفت نصیب فرما, محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم نے بھی تیرے پاس آنا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر والا معاملہ فرمانا. اے اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر والا معاملہ فرمانا. اے اللہ کل قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمانا. اے اللہ حضور کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمانا. اے اللہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ان کے طفیل ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سے اس سے پہلے جتنی نافرمانیاں ہوئی تیرے نبی کے یا اللہ سنتوں کو اپنانے میں یا اللہ جو تیرے احکامات میں کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں مالک. یا اللہ تو ہماری مدد و نصرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت ہماری خاتون 3 تاریخ کو واپس جانا پڑا, ان کی بچی بہت بیمار ہے, دل کا عرض ہے اس کو, اس کی صحت کے لیے اللہ پاک ان کی جو بچی ہے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کو بھی اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. باقی بھی یا اللہ ہم پھر سے دعا گو ہیں جتنے آزاد بیمار ہیں یا اللہ سب کو بمائے, ہمارے روحانی طور پر بیمار ہیں, جسمانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. سب کو صحت جیسی نعمت سے مالا مال فرما برحمتک. آپ آزاد کے لیے کچھ منگوائیں, دعا کریں کہ رزق میں برکت ہو. بس تھوڑی دیر میں اگر آپ آ سکے تو لنگر کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے, بعد میں چکر لگا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور جیسا کہ قاری صاحب نے کہا کہ دعوت دینے آئے تھے تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ دعوت کو رد کر دیں اور یا تشریف نہ لے کر آئیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری دعوت معنی نہیں رکھتی. یہ سرکار کی محفل ہے اور سرکار خود بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے, ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور بات جب عشق اور محبت کی ہو رہی ہے, ہمارا دین اسلام محبت کے سوا کچھ بھی نہیں, محبت ہی محبت ہے. مدینے میں ایک موقع پہ بیعت لی جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مہاجرین بھی موجود ہیں, انصار بھی موجود ہیں. بیعت کا موقع ہے تو سوال ہوا کہ جی بیعت کرتے ہیں, بدلے میں کیا ملے گا, بدلے میں کیا ملے گا؟ تو جواب ملا جنت. تو جو زاہد تھے انہوں نے بولا ٹھیک ہے, زاہد جنت پہ مطمئن تھے, لیکن مدینے والوں نے کہا نہیں, ہم جنت پہ مطمئن نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا چاہیے؟ بولا آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے. تو پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سرکار کبھی ان کو چھوڑ کے نہیں گئی, مدینے میں موجود ہے. آج روزہ بھی وہی مدینے میں موجود ہے. تو اشاق جو ہوتے ہیں, اشاق ان کا معاملہ زاہدوں سے الگ ہوتا ہے. زاہد عبادت گزار ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لیکن اشاق ان سے کچھ جدا ہوتے ہیں, ان کے عشق کی ادائی الگ ہوتی ہیں, ان کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے. اور دین ہمارا
جس چیز کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے وہ ہے ہی عشق نبی. کہ اگر عشق نبی نہیں ہے، اگر محمد سے وفا نہیں کی تو روزے، حج، زکوٰۃ سب ضائع. تو اول شرط یہ ہے کہ محبت اور عشق لازم و ملزوم ہے. آئیے کچھ گلائے عقیدت کی جانب پڑھتے ہیں، اور میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے جناب سید رئیس شاہ صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لے کر آئے اور کچھ عقیدت کے پھول بارگاہ رسالت میں نچھاور کریں. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل
منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں آپ لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہی مقدر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا عشق مصطفیٰ سے سرشار تمام عاشقان رسول یہاں پہ موجود ہیں اور عشق مصطفیٰ میں اقبال مجھے رہ رہے کہ اقبال کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اقبال سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی شاعر نے نہیں کیا کسی شاعر نے نہیں کیا اقبال سے بڑا دعویٰ اقبال نے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ اگر اقبال کی شاعری میں کسی جگہ عشق مصطفیٰ نہ ملے اقبال کی شاعری میں کسی جگہ عشق مصطفیٰ نہ ملے تو روز محشر مجھے محمد کی شفاعت سے محروم رکھنا اتنا بڑا دعویٰ دنیا میں کسی شاعر نے نہیں کیا جو اقبال نے کیا اور اقبال کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کیسے عاشق تھے وہ اور یہ واقعہ ان کے بیٹے جاوید اقبال اپنی کتاب زندہ رود میں قلم بند کر رہے ہیں اور یہ کہیں ادھر سے سنا ہوا واقعہ نہیں ہے بلکہ جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود میں یہ واقعہ موجود ہے اور جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ آزاد کشمیر سے ایک سید زادہ ان کے دروازے پہ آیا دستک دی اقبال نے دروازہ کھولا سید زادے نے اقبال کے چہرے کو دیکھا اور سید زادے نے رونا شروع کر دیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اقبال نے پوچھا کہ بھائی سائل کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ میں تمہاری مدد کروں بولا نہیں ضرورت مند نہیں اپنے خواب کے سچے ہونے پہ روتا ہوں اقبال نے پوچھا کیا خواب دیکھا بولا جی میں کشمیر سے آیا ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ انبیاء صالحین صوفیاء کی ایک صف بنی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کے لیے مصلی پہ موجود ہیں سب لوگ کھڑے میں اور بار بار آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اقبال آ گیا کیا اقبال آ گیا تو پھر تھوڑی دیر بعد کسی کو بھیجا جاتا ہے جو اقبال کو لے کر آتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب اقبال کو کھڑا کرتے اور نماز شروع کرواتے ہیں میں نے اپنے کشمیر میں بڑے بڑے علماء سے جب اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے بولا کہ لاہور میں ایک اقبال رہتا ہے اقبال لاہوری